بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج پھر ہم ایک مرتبہ نیا سنڈے کمنٹس باکس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج پھر انشاءاللہ بہت اہم اور ضروری 10 سوالوں کے جوابات دیے جائیں گے۔ اس مرتبہ چونکہ جمعہ کا بیان ہم نے میت پر کیا تھا، مردے اور جنازے کے کچھ احکام ذکر کیے تھے، تو زیادہ تر سوال بھی اسی سے متعلق ہے۔ آپ ان اہم سوالوں کے جوابات کو سنیں، اور آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس باکس میں کر سکتے ہیں یا پھر واٹس ایپ یا ای میل وغیرہ پر کر سکتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال فرید بھائی کا دلی سے یہ ہے کہ کیا میت کے اوپر سے مچھر یا مکھی وغیرہ کو ہٹانے کے لیے نیم کی ٹہنی کا ہی استعمال ضروری ہے؟ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ چادر وغیرہ سے، کپڑے سے، یا جو پنکھا ہوتا ہے ہاتھ والا، اس سے یہ کام نہیں کر سکتے، نیم کی ٹہنی کو ہی لوگ ضروری سمجھتے ہیں۔ دیکھیے گا فتوے کی مشہور کتاب فتاوی ہندیہ، اس میں جلد 1 صفحہ 218 پر ایک ضابطہ لکھا ہے، ایک رول لکھا ہے، وَيُسْتَحَبُّ أَن يُنزَعَ عَنْهُ ثِيَابُهُ الَّتِي مَاتَ فِيهَا وَيُسَجَّى جَمِيعُ بَدَنِهِ بِثَوْبٍ وَيُتْرَكُ عَلَى شَيْءٍ مُرْتَفِعٍ مِّن لَوْحٍ أَوْ سَرِيرٍ، کہ مستحب یہ ہے کہ میت کو چارپائی وغیرہ پر رکھ دیا جائے اور اس کے بدن کے سارے حصے کو کپڑے سے ڈھک دیا جائے۔ نیم کی ٹہنی سے مچھر یا مکھی وغیرہ کو ہٹانا ضروری نہیں ہے، اور جو لوگ اس کو ضروری سمجھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کو بدعت ہی کہا جائے گا، اس لیے کہ جو چیز شریعت میں ضروری نہ ہو اسے ہم ضروری سمجھ لے تو وہ بدعت ہے۔ مچھر مکھی وغیرہ کو ہٹانے کے لیے کسی بھی چیز کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، یا سب سے افضل طریقہ تو یہ ہے کہ میت کے بدن کو ڈھانک دیا جائے تاکہ مچھر مکھی وغیرہ نہ بیٹھے، لیکن نیم کی ٹہنی کے استعمال کو ضروری سمجھنا، کسی اور چیز کے استعمال کو غلط سمجھنا، یہ بدعت ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا سوال ہمارے ارشد بھائی کا حیدرآباد سے یہ ہے کہ نماز جنازہ کے بعد میت کا چہرہ دیکھنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے گا اس سلسلے میں فتوے کی جو مشہور کتاب فتاوی قاسمیہ، اس میں جلد 9 صفحہ 558 پر یہ فتویٰ لکھا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد میت کا چہرہ دیکھنا فی نفسی ہی جائز ہے، گنجائش ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہت سے علاقوں کے اندر جو یہ ماحول ہے کہ باضابطہ جنازے کے بعد اعلان کیا جاتا ہے کہ بھائی آؤ چہرہ دیکھ لو، آخری دیدار کر لو، پھر لوگ آتے ہیں، بھیڑ اکٹھی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جنازے کو قبر تک پہنچانے میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں یہ رول ہے کہ جنازے کو جلد دفن کیا جائے، جنازے میں تاخیر نہ کی جائے، جنازے میں تاخیر کرنا ممنوع ہے، مناسب نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کے لیے اعلان کرنا، پھر لوگوں کا وہاں بھیڑ اکٹھی کرنا، پھر اس کا دیکھنا، پھر جنازے میں تاخیر کرنا، یہ سب غلط ہے، اور ان سب کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ گنجائش تو ہے لیکن اس کو ضروری نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر کسی نے نہیں دیکھا، میت کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے، دور سے آیا ہے، اسی وقت وہ دیکھ سکتا ہے، لیکن باضابطہ اعلان کر کے بھیڑ اکٹھی کر کے دیکھنا، جنازے میں تاخیر کر دینا، یہ سب غلط ہے۔ تیسرا سوال جیت پور دلی سے ہارون بھائی کا یہ ہے کہ کیا مرنے کے بعد ایک آدمی اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے؟ اس کی گنجائش ہے یا نہیں؟ تو دیکھیے فتوے کی تمام کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے۔ مثال کے طور پر فتاوی محمودیہ میں جلد 8 صفحہ 493 پر، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب امداد الفتاوی میں جلد 1 صفحہ 739 پر، اور فتاوی قاسمیہ میں جلد 9 صفحہ 566 پر، ان تمام کتابوں میں یہ فتویٰ لکھا ہے کہ مرنے کے بعد شوہر اپنی بیوی کے چہرے کو دیکھ سکتا ہے، اور باضابطہ اس کو کندھا بھی دے سکتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرد اپنی بیوی کے جنازے کو کندھا نہیں دیکھ سکتا، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے، کندھا بھی دے سکتا ہے، اس کو قبرستان لے کر کے بھی جا سکتا ہے کندھے کے ذریعے، اور نماز جنازہ بھی پڑھ سکتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے، سارے کام جائز ہے، البتہ چھونا جائز نہیں ہے۔ تو یہ کتابوں کے حوالے سے جو بات کہی گئی ہے ہم اس پر عمل کریں۔ چوتھا سوال
ہارون بھائی کا ہی دلی سے یہ ہے کہ مرنے کے بعد بیوی اپنے شوہر کا چہرہ دیکھ سکتی ہے یا نہیں دیکھ سکتی، شریعت اس سلسلے میں کیا کہتی ہے؟ دیکھیے گا فتاوی محمودیہ میں جلد 8 صفحہ 493 پر اور امداد الفتاوی میں جلد 1 صفحہ 739 پر یہ فتویٰ لکھا ہے کہ شوہر کے مرنے کے بعد بیوی اپنے شوہر کا چہرہ دیکھ سکتی ہے اور وہاں بیٹھ بھی سکتی ہے، البتہ اگر یہ بیوی حالت حیض میں یا حالت نفاس میں ہے، ناپاکی کی حالت میں ہے، تو دیکھنے کے بعد فوراً بیوی کو وہاں سے اٹھ کر الگ جگہ پر چلے جانا چاہیے، زیادہ دیر تک اس کے لیے ناپاکی کی حالت میں اپنے شوہر کی میت کے پاس میں بیٹھنا جائز نہیں ہے، اس سے اس کو بچنا چاہیے۔ 5واں سوال دلی سے ہاشم صاحب کا یہ ہے کہ جنازے کو جب ہم قبرستان لے جاتے ہیں تو اس وقت میں کیا پڑھنا چاہیے، کون سی دعا کا پڑھنا مسنون ہے؟ دیکھیے گا امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے المعجم الکبیر، اس میں 5130 نمبر پر ایک روایت ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان نقل فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز وجل یحب الصمت عند ثلاث، کہ 3 جگہوں پر خاموش رہنے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ ان 3 جگہوں میں سے ایک جگہ عند الجنازہ بھی ہے، یعنی جنازے کے وقت میں آدمی خاموش رہے، اور یہ خاموشی اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ البتہ مفتی شبیر صاحب دامت برکاتہم نے فتاوی قاسمیہ میں جلد 9 صفحہ 732 پر اس سوال کے جواب میں یہ فتویٰ لکھا ہے کہ جنازہ لے جاتے وقت میں اگر کوئی آدمی ذکر کرنا چاہے تو وہ خاموشی سے کوئی بھی ذکر کر سکتا ہے، تلاوت کر سکتا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ یا جو بھی ذکر چاہے کر سکتا ہے، لیکن دل میں کرے، آواز نہ نکالے۔ آواز کے ساتھ جنازہ لے جاتے وقت میں ذکر کرنا مکروہ اور ناپسندیدہ ہے۔ 6واں سوال دلی سے ہی ہاشم صاحب کا یہ ہے کہ کیا ہم اپنے کسی مرحوم کو، مردے کو، لکڑی کے باکس وغیرہ میں رکھ کر قبر میں دفنا سکتے ہیں؟ اس کی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے گا فتوے کی مشہور کتاب فتاوی محمودیہ میں جلد 9 صفحہ 54 پر اور فتاوی قاسمیہ میں جلد 10 صفحہ 78 پر یہ فتویٰ ہے کہ اگر اس علاقے کی زمین جہاں ہمیں اس کو دفن کرنا ہے نرم ہے تو بغیر کسی کراہت کے مردے کو لکڑی کے باکس میں رکھ کر کے دفنانا جائز اور درست ہے، چونکہ مجبوری ہے۔ لیکن اگر زمین زیادہ نرم نہیں ہے، نارمل ہے، اور کوئی مجبوری بھی نہیں ہے باکس میں رکھ کر کے دفن کرنے کی، تو اب ایسا کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ 7واں سوال ہاشم صاحب کا ہی دلی سے یہ ہے کہ جب ہم اپنے مردے کو لے کر کے قبرستان پہنچتے ہیں تو جس جگہ اس کو دفن کرنا ہے، جس جگہ اس کی قبر ہے، وہاں تک جانے کے لیے قبروں کے درمیان سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قبروں کے درمیان سے جوتے چپل پہن کر چلنا جائز نہیں ہے، آپ اس سلسلے میں شرعی رہنمائی فرمائیں۔ تو دیکھیے گا اس سلسلے میں فتاوی محمودیہ میں جلد 9 صفحہ 139 پر یہ فتویٰ لکھا ہے کہ قبرستان میں جب ہم مردے کو دفنانے کے لیے جائیں یا ایصال ثواب کے لیے جائیں تو قبروں کے درمیان میں جوتے چپل پہن کر کے چلنا بغیر کسی کراہت کے جائز اور درست ہے، چل سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے۔ البتہ جان بوجھ کر کے قبروں کے اوپر چلنا ظاہر سی بات ہے یہ ناپسندیدہ عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ 8واں سوال دلی سے سلیم صاحب کا یہ ہے کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ جو نابالغ ہے قرآن کریم پڑھتا ہے اور اس کا ثواب اپنے کسی مرحوم کو پہنچاتا ہے تو یہ جائز ہے یا نہیں، اس سے مردے کو ثواب پہنچ جائے گا یا نہیں پہنچ جائے گا؟ دیکھیے گا فتوے کی مشہور کتاب فتاوی قاسمیہ میں جلد 10 صفحہ 205 پر مفتی شبیر صاحب نے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فتاوی شامی کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی نابالغ بچہ قرآن وغیرہ پڑھ کر کے کسی کو ثواب پہنچاتا ہے تو یہ جائز ہے، اور باضابطہ اس عمل کے ذریعے مردے کو ثواب بھی پہنچے گا انشاءاللہ۔ 9واں سوال دلی سے صادق بھائی کا یہ ہے کہ اگر
کوئی مسلمان بندوق وغیرہ کے ذریعے سے، گولی وغیرہ کے ذریعے سے قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے، جیسا کہ سنبھل میں ہوا، آپ سب جانتے ہیں، تو اس مرحوم کو، اس مرے ہوئے انسان کو شہادت کا درجہ دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا؟ دیکھیے گا، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مشہور کتاب ہے المعجم الکبیر، اس میں 6454 نمبر پر ایک روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من قتل دون مظلمتہ فہو شہید، کہ جس انسان کو ظلماً قتل کیا جائے تو وہ آدمی اللہ کے نزدیک شہادت کا درجہ پا لیتا ہے، اس کو شہید کہا جائے گا۔ آگے اس روایت کے ضمن میں مفتی شبیر صاحب دامت برکاتہ نے فتاوی قاسمیہ میں جلد 10 صفحہ 253 پر باضابطہ یہ فتویٰ لکھا ہے ایک سوال کے جواب میں، کہ اگر کوئی انسان کسی مسلمان کو بندوق وغیرہ سے، گولی وغیرہ سے مار دے تو یہ مسلمان جو مرا ہے یہ بھی اللہ کی نظروں میں شہید کہلائے گا۔ شہادت کے لیے دھاردار آلے کے ذریعے، ہتھیار کے ذریعے سے ہی قتل کیا جانا ضروری نہیں ہے۔ 10واں اور آخری سوال ایک بہن کا دلی سے یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا انتقال حالت حمل میں ہو جائے، ان کا تو سوال یہ ہے کہ اگر ولادت کے وقت میں، ڈیلیوری کے ٹائم پر اس عورت کا انتقال ہو جائے جس کے پیٹ میں بچہ تھا، تو اس کے مرنے کے بعد اس بچے کو آپریشن وغیرہ کے ذریعے نکالا جائے گا یا نہیں نکالا جائے گا؟ مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے گا، فتاوی خانیہ میں جلد 1 صفحہ 117 پر یہ فتویٰ لکھا ہے کہ اگر حاملہ عورت کا انتقال ہو جائے اور ہمیں یہ یقین ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ زندہ ہے، آج کل میڈیکل سائنس وغیرہ نے اس کے بارے میں بہت کچھ بتلایا ہے، اس کے ذریعے پتہ چل بھی جاتا ہے، تو اگر ہمیں یقین ہے کہ بچہ زندہ ہے تو فوراً عورت کا آپریشن وغیرہ کیا جائے اور بچے کو نکال لیا جائے۔ لیکن اگر ہمیں یہ یقین ہے کہ بچہ انتقال کر چکا ہے، ہارٹ بیٹ نہیں ہے اس میں، آج کل پتہ چل جاتا ہے چیک اپ وغیرہ کے ذریعے، تو اب اس عورت کو آپریشن وغیرہ کے ذریعے سے کہہ لیجئے کہ چاک کر کے اس بچے کو نہیں نکالا جائے گا۔ تو یہ بہرحال 10 اہم اور ضروری مسائل تھے جو لوگوں نے ہم سے پوچھے تھے، اور ان کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں، معتبر کتابوں کی روشنی میں دیے گئے ہیں۔ دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول کرے اور شریعت اور سنت کی صحیح سمجھ ہم سب کو اللہ تعالی نصیب فرمائے۔ آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں، یا ہمارے ایڈمن وغیرہ انشاءاللہ ان کو اکٹھا کریں گے اور پھر ہم تک پہنچائیں گے، ہم اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔